إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ محترم حضرات، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تن تنہا اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بہرحال حمد و صلوات کے بعد سورہ نساء سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہیں، ساری چیزیں، سارے خزانے، ساری مخلوقات، سب کس کی ملکیت ہے؟ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے وصیت کی ہے ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی یہی وصیت کی جا رہی ہے، یہی تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے ان اتقوا اللہ، کہ بے شک تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، تم کو ہر حال میں اللہ کے تقوی کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اگر اس آیت کریمہ کا سیاق سباق آپ دیکھیں، اس کو آگے پیچھے سے پڑھیں، تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان اللہ کی ملکیت ہے، جو بھی تصرفات ہوتے ہیں اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے نا، اللہ سے ڈرو گے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے سارے معاملات تمہارے لیے صحیح کر دے گا۔ اور اگر تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرو گے، اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزارو گے، تو یاد رکھو اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں، آسمان کے دروازے بھی تمہارے لیے بند ہو جائیں گے اور زمین کے معاملات بھی تمہارے لیے مشکل سے مشکل ترین ہو جائیں گے۔ ہر حال میں اللہ کا تقوی لازم پکڑنا چاہیے، یہ وہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ تاکیدی نصیحت ہے کہ جن قوموں کو اللہ نے ہم سے پہلے کتاب دی، تورات اور انجیل، یہود و نصارہ، ان کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، اور ہمیں بھی یعنی امت محمدیہ کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہر حال میں اللہ کا تقوی لازم پکڑنا، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا، تمہاری زندگی کے سارے معاملات میں اللہ کا تقوی ہونا چاہیے۔ تقوی کا لفظ ہم بار بار سنتے ہیں، خطبہ جمعہ میں، خطبہ عید میں، خطبہ نکاح میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ ابن مسعود آپ بتائیے اس آیت کریمہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کا تقوی یہ ہے کہ تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، اور تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، یہ مت بھولو کہ تمہارا ایک رب بھی ہے،
اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہوئے زندگی نہ گزارو۔ بعض علماء نے اس ضمن میں ذکر کیا کہ گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کو انجام دینا، حلال کو اختیار کرنا اور حرام سے دور رہنا، اور یہ سب کیوں ہو؟ اللہ کی محبت میں اور اللہ سے ڈر کر، اللہ تعالیٰ کے احترام میں اور اللہ سے ڈر کر جب یہ کام انسان کرتا ہے نا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تقوی کے بارے میں؟ جو شخص متقی ہو اس کو کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 76 میں فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، جن کی زندگیوں میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد اور نصرت اللہ کے ڈرنے والے بندوں کے لیے۔ اور جہاں مشرکین اور یہود و نصارہ کی سازشوں کا تذکرہ کیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر اختیار کرو گے اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے، ان کی چالیں اور ان کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دنیا میں اہل ایمان کے دشمن ہمیشہ رہے ہیں، کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں اہل ایمان کو مخالفت کا سامنا نہ ہو، سازشوں کا سامنا نہ ہو، ان کے خلاف چالیں نہ چلی جائیں، ان کو مٹانے کی کوششیں نہ کی جائیں۔ لیکن دشمن اپنی سازشوں میں کامیاب کب ہوتے ہیں؟ جب لوگوں کی زندگیوں سے اللہ کا تقویٰ نکل جائے، جب مسلمان اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں، گناہوں کو چھوڑ کے زندگی گزاریں، تو دشمنوں کی سازشیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک متقی اور پرہیزگار انسان کو کیا ملتا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ یوسف کو آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے احسن القصص اس کو قرار دیا، سب سے بہترین قصہ، سب سے بہترین واقعہ۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا اور چھوٹے سے بچے تھے، ان کو لے جا کے اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی سانپ اور بچھو کاٹ لیتا اور یوسف علیہ السلام کا وہیں انتقال ہو جاتا، وہیں ان کی جان ختم ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکلوایا۔ پھر مصر کے بازار میں غلام بنا کے بیچے گئے، تو جس گھر کے اندر گئے اس گھر کی مالکہ کا ان کے اوپر دل آ گیا اور اس نے ان کو گناہ کی دعوت دی، اور ایک مرتبہ نہیں بارہا ان کو گناہ کے لیے ورگلایا کہ تم کو زنا کرنا چاہیے، گناہ کرنا چاہیے، بے حیائی کا کام کرنا چاہیے۔ جب اس کے بہکانے سے نہیں بہکے تو اس کے بعد میں کیا کیا؟ اپنی آس پڑوس کی عورتوں کو بلایا، ان عورتوں نے بھی ان کو بہکایا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ مجھے جیل پسند ہے، اس کام سے جس کام کی طرف یہ مجھ کو بلا رہی ہیں۔ جیل میں ڈال دیے گئے، کئی سال جیل کے اندر گزارے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنا، بے حیائی اور فحاشی کا کوئی کام کرنا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ پھر جیل سے نکالے گئے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ایک حد تک آزماتا ہے اور انبیاء کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے محل میں پہنچایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا، مصر کے سرخ و سفید کے مالک بنے، اور وہی بھائی جنہوں نے بچپن میں کنویں میں ڈالا تھا، ایک دن عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے ذلیل ہو کر کھڑے ہوئے، اور یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا کہ وہ جو چاہے وہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور آخر میں فرمایا کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ شیطان گناہ کی ترغیب دے، ہم پہلے قدم میں پھسل جاتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ انسان کے ذہن کے اندر طرح طرح کے وسوسے شیطان ڈالتا ہے کہ ہم تو مجبور ہیں نا، یہ گناہ اگر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں گے، آئندہ توبہ کر لیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے کتنے بہانے تھے، غلام ہیں، خرید کے لائے گئے ہیں بازار سے،
جیسے انسان کی ملکیت میں کوئی سامان ہوتا ہے، ایسے گویا ملکیت کے اندر ظاہری طور پہ وہ موجود تھے۔ تو نہیں، اپنے کو تو مالک کی بات سننا چاہیے، اور اگر نہیں کریں گے تو یہ لوگ ستائیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، جیل میں ڈال دیں گے۔ میں میری مرضی سے تو نہیں کر رہا ہوں، مجھے تو مجبور کیا جا رہا ہے، اور مجبوری میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے، بے حیائی کے کاموں سے دل میں ایک نفرت ہے کہ میں ایسا تو کبھی نہیں کر سکتا، میں اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کروں، اتنا بڑا گناہ کروں۔ جب بالکل جو ہے حالات کے اندر، یعنی حالات کے بالکل مخالف راستہ اختیار کیا، اللہ سے ڈرے، اللہ سے مدد مانگی، تو آخر میں ایک دن کیا ہوا؟ اللہ نے مصر کا بادشاہ بنایا۔ ہر زمانے میں اگر آپ واقعات کو دیکھیں گے، واقعات بھرے پڑے ہیں۔ انسان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، اور دنیا اور آخرت کے اندر ایک مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنے نفس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنی پڑے گی، شیطان کے مقابلے میں اللہ کی بات سننی پڑے گی۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بہت اونچے مقام کے اوپر اس کو پہنچائیں گے۔ صرف انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، بلکہ نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے یہ معاملہ رہا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں ایک حدیث ذکر کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 3 بچوں کا واقعہ ذکر کیا جنہوں نے بچپن میں ماں کی گود میں معجزانہ طور پہ کلام کیا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریج رحمہ اللہ ان کا ایک واقعہ ذکر کیا۔ جریج کون ہے؟ بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد اور زاہد آدمی۔ دنیاوی اعتبار سے انہوں نے بہت سی تجارت کی، بہت سے کام کیے، لیکن یہ ہوتا کہ وہ تجارت میں فیل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ایک الگ کام کے لیے بناتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اب میں ایسی تجارت کروں گا جس میں فیل ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک کٹیا بنا کر اللہ کی عبادت کرنا شروع کی۔ بنی اسرائیل نے اپنے لیے رہبانیت کو اختیار کیا تھا، اللہ نے ان کے اوپر لازم نہیں کیا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو چنا، اللہ نے اس کی اجازت ان کو دے دی۔ اب یہ کٹیا میں نماز پڑھتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ ایک مرتبہ ماں کے دل میں شوق آیا کہ چلو میں اپنے بیٹے سے ملاقات کر کے آتی ہوں۔ ماں آئی، یہ نماز پڑھ رہے تھے، کٹیا کا دروازہ بند تھا۔ ماں نے آواز دی، جریج۔ اب یہ نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے ماں کی آواز سنی اور کہا یا ربی امی و صلاتی، اے اللہ میری نماز اور میری ماں، میں کس بات کو ترجیح دوں؟ پھر دل میں سوچا کہ یار میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی جناب میں کھڑا ہوں، نہیں جانے دیتے ہیں۔ انہوں نے نماز جاری رکھی، ماں آواز دے کے واپس چلی گئی۔ اگلے دن پھر ماں کی محبت میں جوش مارا، ماں پھر آئی اور یہ اسی طرح سے کمرہ بند کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ ماں نے باہر سے آواز دی، جریج۔ انہوں نے کہا یا ربی امی و صلاتی، اللہ میری نماز اور میری ماں۔ پھر کہا نہیں، مجھے نماز جاری رکھنا چاہیے، پھر نماز جاری رکھی۔ پھر اس کے بعد میں تیسرے دن پھر ماں آئی اور کہا جریج، تو انہوں نے کہا یا ربی امی و صلاتی، اللہ میری نماز اور میری ماں، پھر نماز جاری رکھی۔ تو ماں نے دل دکھا اور ماں نے دکھے دل کے ساتھ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو فاحشہ اور بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ یہ سزا ہوتی ہے جو آج کے دور میں لوگ انعام سمجھتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ ایک عورت تھی جس کے حسن کی مثالیں دی جاتی تھی اور بڑی زانیہ اور بدکار قسم کی عورت تھی۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جریج کی اتنی عبادت کے چرچے ہیں، میں کبھی اس کے سامنے جاؤں نا پھسل جائیں گے اور غلط راستے کی طرف چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے شرط باندھی کہ اچھا جریج کو پھسلا کے بتاؤ۔ یہ گئی، لیکن انہوں نے اس کی طرف التفات بھی نہیں کیا۔ اس نے ان سے انتقام لینے کے لیے ایک چرواہے کے ساتھ میں زنا کیا، اور اس کے بعد میں جب بچہ پیدا ہوا تو لوگ آئے کہ تو نے کیسے بچہ پیدا کر لیا، تیری تو شادی نہیں ہوئی۔ کہا یہ تو جریج کا بچہ ہے۔ اب لوگ آئے، لوگوں نے نکالا مارتے ہوئے وہاں سے اندر کٹیا سے، اور ان کا جو عبادت خانہ تھا اس کو گرا کے زمین کے برابر کر دیا اور مارتے ہوئے میدان میں لے کے آئے۔ انہوں نے کہا ٹھہرو، یہ بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ کہا تم نے زنا کیا ہے جس کی وجہ سے دیکھو بچہ بھی پیدا ہوا ہے۔ کہا تھوڑی سی مہلت دو۔ 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی،
اور اس کے بعد آ کے اپنی انگلی سے بچے کے پیٹ میں چبویا اور کہا کہ اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا فلان الرائی، وہ فلاں چرواہا ہے نا، وہ میرا حقیقی باپ ہے۔ لوگوں نے یہ کرامت دیکھی تو بالکل چومنے لگے ہاتھوں کو اور بوسہ دینے لگے اور کہا کہ بالکل آپ ٹھہریے، ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ کہا نہیں، سونے کا بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ تم کو کیا کرنا چاہیے، ویسے ہی جیسے مٹی کا بنا ہوا تھا ویسے ہی اس کو تعمیر کر دو، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ اس واقعے میں اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا، صحیح ترین حدیث ہے۔ اللہ کا ولی ہے، بہت نیک بندہ ہے، عبادت گزار بندہ ہے، لیکن اپنی غلط فہمی کی بنیاد پر، کم علم کی بنیاد پر ماں کا دل دکھایا اور ماں کے دل کو چوٹ پہنچائی۔ اللہ نے اتنے بڑے فتنے اور آزمائش کے اندر مبتلا کیا، اور اس فتنے اور آزمائش سے نکلنے کی وجہ کیا بنی؟ جو تقویٰ تھا، طہارت تھی، گناہوں سے بچنے کا ایک ذوق تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک شوق تھا، رغبت تھی، اس تقوی اور دینداری کی بنیاد پر اللہ نے اتنی بڑی آزمائش سے ایسے معجزانہ طریقے سے ان کو نکالا۔ تو نیک آدمی ہو، اللہ سے ڈرنے والا، گناہوں سے دور رہنے والا، بڑی مصیبت میں پھنس جائے، بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی عزت اور مقام اور مرتبہ لوٹاتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈر کے، تقوی کی بنیاد پر، اللہ کے دین کی بنیاد پر۔ تو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ نے کہا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا۔ مسجد میں رہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو۔ گھر میں رہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو۔ بازار میں جاؤ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو۔ اپنے شہر میں اپنے لوگوں کے بیچ میں ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو۔ اجنبی شہر میں جاؤ جہاں پہ کوئی تم کو نہیں پہچانتا، وہاں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور گناہوں سے بچو۔ دیکھیے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ابو بکر محمد ابن عبد الباقی الانصاری۔ ان کے ضمن میں، ان کی زندگی کے واقعات میں ابن رجب الحنبلی نے ایک واقعہ ذکر کیا جو ہمارے لیے بہت قابل عبرت ہے۔ یہ کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں تھا اور بہت فقر و فاقے کا عالم تھا، پیسہ ختم ہو گیا اور بالکل جو ہے پاس میں کوئی یعنی کھانے پینے کا سامان نہیں۔ میں نیچے دیکھتا ہوا جا رہا ہوں کہ کوئی کھانے پینے کی چیز گری پڑی نظر آ جائے تو میں اس کو اٹھا کے کھا لوں اور اپنی بھوک جو ہے ختم کر لوں۔ دیکھا تو ایک بٹوا گرا ہوا ملا اور اس بٹوے کے اندر کیا تھا؟ جب میں نے اس کو کھول کے دیکھا ایک بہت قیمتی موتیوں کا ہار تھا، بڑا قیمتی۔ کہتے ہیں میں نے اس کو اٹھا لیا۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا بازار میں ایک بوڑھا آواز لگا رہا ہے اور کہا کہ دیکھو ہمارا ایک ہار گم ہو گیا اور جو آدمی اس ہار کو لوٹائے گا نا اس کو ہم 500 سونے کے سکے انعام میں دیں گے۔ میرے دل میں ایک بات یہ آئی کہ یار یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا، میں بہت فقر و فاقے میں، مجھے ضرورت بھی ہے اور 500 سونے کے سکے انعام میں مل جائیں گے اور میں زبردستی تو نہیں کر رہا ہوں، وہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں۔ لیکن پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ چیز کس کی ہے؟ اسی آدمی کی ملکیت میں ہے، تو میں کیوں اس کا فائدہ اٹھاؤں؟ یہ چیز تو میں نے بغیر معاوضے کے اس کو لوٹانا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ اس سے بہت بہتر چیز اس کو عطا فرماتے ہیں۔ کہا میں گیا، میں نے پوچھا، اس نے برابر اس کی نشانیاں بتائی، میں نے وہ تھیلی اس کو لوٹائی، اس نے 500 دینار دینا چاہے، میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں۔ وہ بہت اصرار کرتا رہا کہ لے لیجئے، لیکن میں انکار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ میرے پاس سے چلا گیا۔ کہتے اب اس غربت سے تنگ آ کے، معاشی تنگی سے تنگ آ کر میں مکہ سے نکلا کہ چلو کہیں جا کے کچھ مال کمائیں گے، اپنی ضرورتیں پوری کریں گے۔ راستے میں سمندری سفر میں جہاز ٹوٹ گیا اور ایک لکڑی کے تختے پہ بیٹھا ہوا میں ایک ایسے جزیرے پہ جا پہنچا جہاں پر ایک مسجد تھی اور بہت سے مسلمان آباد تھے۔ میں نے وہاں مسجد میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی تو لوگوں نے گھیر لیا، کہا آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائیے۔ میں نے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا
اس کے بعد میں ایک دن میں کچھ لکھ رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ آپ کو لکھائی بھی آتی؟ کہا ہاں۔ کہ ہمارے بچوں کو کتابت کرنا سکھائی ہے۔ تو لوگوں نے بہت مال و دولت سے نوازا اور بہت عیش و آرام کے ساتھ اس جزیرے کے اندر یہ رہنے لگے۔ جب رہتے رہتے ایک عرصہ ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک یتیم بچی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا نکاح اس سے کر دیں۔ میں نے انکار کیا، لیکن لوگوں نے بہت زبردستی کی تو میں راضی ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ نکاح ہوا اور وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی۔ جب اس دلہن کو سجا سوار کر میرے پاس میں لایا گیا تو اس دلہن کے گلے کے اندر کیا تھا؟ وہی ہار تھا جو میں نے مکہ میں اس بوڑھے کو لوٹایا تھا۔ تو میں ٹک ٹکی باندھ کے اس ہار کو دیکھنے لگا۔ لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، آپ نے اپنی دلہن کا تو دل ہی توڑ دیا، آپ دلہن کی طرف نہیں دیکھ رہے، اس ہار کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کہ نہیں، اس کے پیچھے ایک عجیب واقعہ ہے۔ میں نے ان کو سنایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا اور مکہ میں نے ایسا ہار لوٹایا تھا۔ وہ لڑکی رونے لگی اور کہا کہ وہ آدمی میرے والد تھے اور وہ کہتے تھے کہ میں نے ساری دنیا کے اندر ایک پکا سچا مسلمان دیکھا تھا جس نے مکہ کے اندر مجھ کو اتنی قیمتی چیز واپس لوٹائی تھی۔ اور کہا کہ میرے والد ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اس آدمی کو میرے پاس میں جمع کر دے تاکہ میری بیٹی کا نکاح میں اس سے کر سکوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کر دی۔ کہتے ہیں اس سے میرا نکاح ہوا، نکاح کے بعد میں ہم ساتھ میں رہے، اس کے بعد میں میرے 2 بچے بھی اس سے ہوئے، اور اس کے بعد میں ایک عرصے کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ ہار وراثت کے اندر کس کے پاس آیا؟ میرے ہی پاس واپس آیا۔ تو اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ نے اس قیمتی چیز کو کیا کیا؟ واپس لوٹا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آدمی اللہ سے ڈر کر کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہت بہتر چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بارہا ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ سفر میں ہیں اور صحرا کے اندر ایک جگہ پہنچے تو اس وقت میں بیٹھے ہیں اور ایک چرواہا وہاں سے بکریاں لے کے گزر رہا ہے، تو کہا ایسا کرو ایک بکری ہم کو بیچ دو۔ اس نے کہا یہ میری ملکیت نہیں ہے، میں بیچ نہیں سکتا، بلکہ میں صرف ان کو چرانے کے لیے اجرت کے اوپر لے کر آتا ہوں۔ وہ غلام تھا، اپنی آقا کی بکریاں چرا رہا تھا اور دوسروں کی بھی بکریاں چرا رہا تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مذاقاً اس سے کہا کہ اگر آقا پوچھے تو کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، بکری گم ہو گئی۔ تو اس نے ان کی بات سن کر کہا کہ اگر میں یہ بات کہہ بھی دوں این اللہ، اللہ کہاں چلا جائے گا؟ این اللہ، اللہ کہاں چلا جائے گا؟ نہیں، اللہ تو سب دیکھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ سب سن رہا ہے۔ آقا اگر جھوٹ بول کر آقا سے بچ بھی جاؤں تو اللہ تعالیٰ کا سامنا کس منہ سے کروں گا؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت یاد کیا کرتے تھے اور بار بار اس کی اس بات کو دہرایا کرتے تھے کہ ایک بکریاں چرانے والا چرواہا ہے، کوئی بہت بڑی دینی شخصیت نہیں، کوئی بہت بڑا عالم فاضل نہیں، کوئی بہت زیادہ قرآن حدیث کا پڑھنے والا نہیں، ایک عام بکریوں کو چرانے والا چرواہا، اور وہ کیا کہتا ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں چلا جائے گا؟ یہ سفر کو ختم کر کے پہنچے اور جا کے اس غلام کے مالک سے بات کی اور وہ بکریاں خریدی اور اس غلام کو بھی خریدا اور اس غلام کو آزاد کر دیا اور وہ بکریاں ساری کی ساری اس غلام کو ہدیہ کر دی۔ اللہ سے ڈر کر ایک بکری کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ نے آزادی بھی عطا فرما دی اور بکریوں کے غلے کا مالک بھی بنا دیا۔ تو ایسے کتنے واقعات آپ کو ملیں گے۔ آدمی گناہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرے، اللہ ہے جو دیکھ رہا ہے، اللہ ہے جو سن رہا ہے، اللہ کے سامنا کرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ جب انسان اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، نیکیوں کے راستے پہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دیتے ہیں اور آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ اور جو انسان گناہ کی لذت میں پڑھ کر اللہ کے ڈر کو جو ہے یعنی پسے پوش ڈال دے، اللہ سے نہ ڈرے، اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ ایک آخری بات ہے، سورہ مریم میں آیت نمبر 71 اور 72 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ قیامت کے احوال کا ذکر اللہ نے کیا، روز محشر کا، قیامت کے دن کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، اے انسانوں،
تم سب کے سب جہنم کے اوپر وارد ہونے والے ہیں۔ یہ تیرے رب کا حتمی اور قطعی فیصلہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کسی کو جہنم کے اوپر آنا ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو دنیا میں اللہ کا تقوی اختیار کر کے زندگی گزارتے رہے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے رہے، گناہوں کو چھوڑ کے زندگی گزارتے رہے۔ اور جو ظالم تھے، گناہ گار تھے، اللہ کے نافرمان تھے، ہم انہیں جہنم کے اندر گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وہ جہنم میں آئیں گے تو صحیح، لیکن جہنم سے نکل نہیں پائیں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں دو تفسیریں یعنی ہم کو ملتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو پل صراط کا معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ جہنم کے اوپر پل نصب کیا جائے گا اور لوگوں کو اس پل کے اوپر سے گزرنا ہوگا، جو بہت پھسلواں پل ہوگا جہاں پر پیر پھسلیں گے، اور اس کے ارد گرد کانٹے نصب ہوں گے جہاں سے انسان کٹ کٹ کر جہنم کے اندر گریں گے۔ تو وہاں سے کون پار ہوگا؟ جو اللہ کا تقوی اختیار کر کے گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتا رہا۔ اور ایک تفسیر بعض مفسرین نے ذکر کی ہے، بعض صحابہ کے آثار ہیں کہ یہاں جہنم پہ وارد ہونے سے مراد کیا ہے؟ ہر انسان کو، مومن ہو کافر ہو، جہنم میں سے گزرنا پڑے گا۔ اگر ایک جنتی جنت میں جائے گا تو جہنم کے اندر سے گزر کر جائے گا، اور اگر ایک گناہ گار جہنم میں جائے گا اس کو بھی جہنم کے اندر جانا ہی ہے۔ تو بعض لوگ سوال کریں گے کہ اللہ، ہم جہنم میں تو گئے ہی نہیں، حالانکہ تیرا قطعی فیصلہ ہے کہ ہر کسی کو جہنم پہ وارد ہونا ہے۔ تو ان سے کہا جائے گا جس وقت تم وہاں سے گزرے اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو تمہارے لیے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اب غور کریں، جہنم کے اندر سے گزرنا ہے اور وہاں سے نجات کس کو ملے گی؟ وہ آدمی جو دنیا میں گناہوں سے، خواہشات سے اور اپنے نفس کی باتوں سے بچ کر زندگی گزارتا رہا، شیطان کے بہکاوے سے بچ کے زندگی گزارتا رہا، وہ نجات پائے گا جہنم سے۔ اور جو آدمی دنیا میں اپنی خواہشات کے اوپر چلتا رہا وہ جہنم میں جائے گا تو ضرور، لیکن جہنم سے کبھی نکل نہیں پائے گا۔ اس آیت کریمہ کے تحت بعض سلف نے دیکھا کہ ان کا ایک بھائی تھا جو بہت ہنسی مذاق کے اندر لگا رہتا تھا، ہنسی مذاق کر رہا ہے، کھلکھلا کے کہکہے لگا رہا ہے، دنیاوی کاموں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے بلایا، کہا سورہ مریم کی آیتیں پڑھی ہیں؟ کہاں پڑھی ہے؟ تو کہا اس میں کہیں ایسا لکھا ہوا ہے کہ اللہ تم کو نجات دے دے گا؟ کہ نہیں، ایسا تو نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو کہا جب ایسا لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر یہ بے فکری کس بات کی ہے، اور یہ جو ہے شوخی اور یہ تیز پن کس بات کا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کے بعد سے زندگی پر ان کو کبھی کھلکھلا کے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ تو یاد رکھیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کے وقت میں، روز محشر میں، جہنم سے گزرنے کے وقت میں وہی انسان نجات پائے گا جو دنیا کے اندر اللہ کا تقوی اختیار کر کے زندگی گزارے۔ اللہ سے ڈریں، ایسے ڈریں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہماری موت نہ آئے مگر یہ کہ ہم مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا اس بات کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیتے، عید کا خطبہ دیتے، نکاح کا خطبہ دیتے، ہر موقع پہ آپ لوگوں سے کہتے اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیں۔ گناہ کی لذت بہت زیادہ اچھی انسان کو لگتی ہے، لیکن اس کے بعد میں وہ لذت ختم ہو جاتی ہے، اس لذت سے ملنے والا عذاب انسان کے لیے باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان شہید ہو گئے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ جو مسلمان قید و بند کے اندر ہے اللہ ان کو آزادی اور رہائی عطا فرما۔ جو مسلمانوں کے علاقے کافروں کی قید میں ہیں، اے اللہ مسلمانوں کے علاقوں کو آزادی اور رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو مسلمان گزر چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما۔ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ جو نکاح کے خواہش مند ہیں اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ساری ضرورتیں ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں، ہماری ساری ضرورتوں میں تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ ہماری ساری ضرورتوں میں تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔
ہمیں خیر بھلائی عافیت عطا فرما، دنیا میں بھی عافیت اور معافی عطا فرما، آخرت میں بھی عافیت اور معافی عطا فرما، جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں ہم کو وفات عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔